بابر ڈوگر صاحب، یہ اتنی ملاقاتیں، تیزیاں، یہ سب حکومت گرانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے لگتا ہے جو خبریں آتی ہیں کہ وہ بات کچھ بن نہیں پا رہی. چاہے شاہد خان عباسی صاحب کا بیان ہو کہ جب نمبر گیم پوری ہو جائے گی تو بڑی جلدی سے ہم عدم اعتماد لے آئیں گے. کئی خبریں آ جاتی ہے کہ جی نون لیگ کی تو سی میں خود اتفاق نہیں ہو سکا، پوری طرح سے یکسو نہیں ہے، اگرچہ کہہ دیا کہ جی جو نواز شریف کہیں گے وہی کریں گے. دیکھیں اسامہ صاحب، یہ جو پھر پارٹی کی اور نون لیگ کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف کے دعوت پہ جو ملاقات ہوئی، اس میں یہ صرف برف پگھلی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. عدم اعتماد کے لیے بھی ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ شہباز شریف نے بھی ان کو یہ بتایا، آصف علی زرداری صاحب کو، کہ میرے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے ہیں اور اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی تو پھر پی ٹی آئی سے ہمیں سپورٹ ملے گی. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ میرے بھی رابطے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ایون کے پی کے اور پنجاب میں جو ان کے رابطے ہیں وہاں سے بھی ان کو سپورٹ مل سکتی ہے. جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ لانگ مارچ تو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف. اب اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف جو عدم اعتماد آتی ہے وہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے آتی ہے، اس میں شو آف ہینڈ نہیں ہے. اور اگر اسپیکر کے خلاف آتی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر سے ڈنٹ پڑتا ہے تو اسپیکر اڑ جائیں گے، اور اگر اسپیکر اڑتے ہیں تو حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. تو اس پہ لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ اگر اسپیکر اڑ جاتے ہیں اور اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی مرکز اور پنجاب سے اڑتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں نون لیگ کو کیا ملے گا اور پھر پارٹی کو کیا ملے گا. نون لیگ نے یہ آفر کرائی کہ مرکز آپ سنبھال لیں، پنجاب ہمیں دے دیں. مرکز پہ پارٹی کے پاس چلا جائے، پنجاب ہمیں دے دیں، اور ہم جو 1.25 سال ہے اس کو پورا کر کے الیکشن اناؤنس کر دیں گے. اچھا، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نون لیگ مرکز سنبھال لے، پنجاب ہمیں دے دیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہماری 7 سیٹیں ہیں، ہم چودھریوں کو بھی منا لیں گے، آپ ہمیں پنجاب دے دیں. پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ آ جائے 7 سیٹوں کے ساتھ. چودھری پریز لائی جو ہیں وہ اسپیکر ہیں، ان کو کچھ اور شیئر دے دیں گے، ان کو مرکز میں بھی اچھا شیئر دے دیں گے. لیکن ہمارا وزیر اعلیٰ پیو پارٹی کا ہو، جو پیو پارٹی کا اپنا خواب ہے. ایسی ہے جیسے نون لیگ کہے کہ سندھ ہمارے حوالے کر دو، جس پہ نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے. نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت بنانے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں پنجاب میں وہ انٹرسٹڈ ہے. پیو پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں جو ایک دیرینہ خواب ہے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہو وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ ابھی کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی، کوئی چیز واضح نہیں ہوئی. یہ چیز کلیئر ہے کہ مارچ میں 23 مارچ کے بعد اسپیکر کے اگر جب یہ نو کانفیڈنس عدم اعتماد پہ اتفاق ہوتا ہے تو وہ اسپیکر سے سٹارٹ ہوگا، جو کہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے سے ہے. اور اس میں اگر کامیابی ملتی ہے تو اس کے بعد پھر پنجاب اور اس کے بعد پھر مرکز نیشنل اسمبلی. صحیح. تو لیکن اصل ایشو جو ابھی بھی کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرتی ہے تو اس کے بعد چیزیں آگے لے کے کس طرح سے چلنی ہیں. دونوں پولیٹیکل پارٹیز ابھی بھی اس وقت بھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. یہ ہے اصل کہانی. غلام مفتی صاحب، بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں بابر ڈوگر صاحب نے، اور شیخ رشید صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا 3 مہینے اہم ہیں، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے بھی گزر جائیں گے. تو یہ سب کچھ نہیں 2 مہینوں میں ہو رہا ہے. تو یہ ہی بات ہے کہ یہ نہیں کہ حکومت گرانا وہ تو ایک ٹاسک ہے، اس کے لیے تو ملاقاتیں یہ سب ہو رہی ہیں، دیکھا جائے گا. اصل تو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کا کون سا حصہ کس کے پاس جانا ہے، وہاں بات نہیں طے ہو رہی. تو اسی لیے پہلے معاملے پر کیا طے ہونا ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ابھی اپوزیشن کسی ایک بات کے اوپر متفق نہیں ہے. جس طرح سے بات چیت جو چلائی گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز سے بھی چلائی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی چلائی گئی، اور پی ٹی آئی پلس پاکستان پیپلز پارٹی پلس پاکستان مسلم لیگ کاف اور دیگر الائز پارٹیز کے ساتھ بھی بات چیت چلائی گئی. تو یہ بہت سارے آپشنز تھے جن کے اوپر بات چیت جاری تھی. تو ابھی نبض چیک کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب لاہور میں ہیں، اور وہاں وہ جن لوگوں سے بھی مل رہے ہیں بنیادی طور پہ وہ نبض چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح کا الائنس وجود میں آ سکتا ہے اور کس طرح کا وہ اقتدار کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپشنز انہوں نے
جن جن لوگوں سے بھی گزشتہ روز میں ملاقاتیں کی ہیں ان کو ایک جملہ واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کروایا جی اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں اگر کوئی کمٹمنٹ کریں گے تو ہم کام کر سکتے ہیں. تو نون لیگ نے یہ ان سے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ نے ضرور منتخب کرایا ہے لیکن اس میں سارے ووٹ سپورٹ ہمارے شامل تھے, پی ڈی ایم کے بھی ووٹ تھے, پاکستان مسلم نواز کے بھی ووٹ تھے. جی تو ابھی جو یہ 2 مہینے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ سوائے جو سڑکوں کے اوپر کوئی میلہ ٹھیلا لگانے کے اور اس میں ابھی فی الحال کوئی کانکریٹ سلوشن, کوئی حکومت کا جانا یا حکومت کا گرانا یا عدم اعتماد لانا, باتیں تو بہت ہیں لیکن ابھی پوری طرح سے اپوزیشن کی کوئی جماعت بھی تیار نہیں ہے. سر تو پھر اتنی زیادہ اور وہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی سر فارغ لوگ تو ہے نہیں کہ ان کے پاس بہت وقت پڑا ہوا ہے تو ایسے ہی کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں, ہر کوئی ہر کسی سے مل رہا ہے. ابھی ہم حکومتی اتحادوں کی بھی بات کریں گے وہ ناراضگی کیا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ایسے ہی پھر ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے کہ سینٹ میں اس سے پہلے سینٹ میں منی بجٹ سے پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ آپ نے بجا کہا, آپ کی بات آپ کے انٹرو میں شامل تھی کہ کیا یہ بلدیاتی انتخابات کی پیش بندی ہے. 2 مہینے کے اندر میں ایک عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب خود انہوں نے ٹھوکر ماریں گے تو وہ اپنی جان سے حکومت جائے تو اس صورتحال میں یہ تمام پارٹیاں تیار ہوں گی اور کسی نہ کسی طرح سے حکومت اپنی فارم کر لیں گی. ادروائز وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں, کوئی ایسا حکم نامہ جاری کریں, کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کی حکومت خود گرنے کی طرف بڑھے تو فوری طور پہ یہ جو ورکنگ ہو رہی ہے اس ورکنگ کے تناظر میں کوئی بھی حکومت فارم ہو جائے گی. ادروائز یہ سڑکوں والا ناپ ہے. کوئی آپ یہ بھی دیکھیں نا, بڑا اہم ایک چیز ہے, علی زیدی صاحب کراچی مارچ کر رہے ہیں جی اور بلاول بھٹو صاحب اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. درمیان میں کہیں پہ مدبھیڑ ہو جائے ان کی, یا وہ اسلام آباد پہنچیں وہ کراچی پہنچ جائیں, اسلام آباد میں یہ مطالبات دے دیں, کراچی حکومت کو وہ مطالبات دے دیں. تو یہ اس طرح کی پیش بندیاں پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے بھی کر رہی ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی ریلی کے ساتھ کچھ زیادتی کرتی ہے, کوئی بات چیت ایسی ہوتی ہے وہاں پہ, تو پنجاب میں ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں, پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, پی ڈی ایم کے لوگ ہوں, تاکہ ان کو اس طرح سے وہاں نشانہ نہ بنایا جا سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے اپریل کے فرسٹ ویک میں رمضان ہے. اپریل کے فرسٹ ویک جو کہا جا رہا ہے کہ 2 مہینہ یہ مارچ کا اینڈ, اپریل کے فرسٹ ویک میں رمضان ہے, تو پھر نماز روزہ ہوگی, تراویاں ہوں گی اور صدقہ خیرات ہوگا, افطاریاں ہوں گی, تو اس میں تو کچھ نہیں ہونا. تو بس یہ وقت ہے, اس وقت میں اس لیے اس کو اہم کہا جاتا ہے. مجھے صاحب مجھے ایک بات بتائیں, وہاں پہ میجورٹی تو ہونی ہے مولانا فضل الرحمان کے ورکرز کی. آپ سمجھ لیں کہ اگر 70% ان کے ورکر ہوں گے, 30% میں کوئی 10% پے پارٹی ہوگی, کوئی 20% مسلم لیگ ہوگی, تو مولانا فضل الرحمان کے لیے تو آئیڈیل چیز ہے کہ وہاں پہ آرام سے جا کے ڈیرے ڈالیں, وہاں پہ تراویحیں پڑھیں, نمازیں پڑھیں, وہاں پہ جناب وہاں پہ روزہ رکھیں, روزہ افطار کریں, روزہ افطار کرنے کے بعد جناب 2 گھنٹے وہ شو لگائیں. 2 گھنٹے کا شو ہے, سارا دن شو تھوڑی لگانا ہے, تو سارا دن وہ وہاں پہ سوئیں گے, ساری رات وہ تماشا لگائیں گے. میں رکھیں, بچے بھی ہیں سر, ابھی آپ ذہن میں رکھیں, ابھی دیکھیں میری بات, ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی فی الحال جو مارچ ہے اس مہینے میں وہ صرف بلاول بھٹو زرداری کا ہے اور ادھر سے علی زیدی صاحب کا ہے, اور مولانا کا مارچ تو 23 مارچ کو ہے, اور وہ تو ٹوٹل 6-7 دن 8 دن ہے ان کے پاس. ان 7-8 دنوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.